السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز و بھائی بزرگوں، آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں نماز کے فرائض، یعنی نماز میں کل کتنے فرض ہیں۔ نماز میں کل 13 فرض ہیں، یعنی 13 فرائض ہیں جن کو کرنا فرض مطلب جن کو کرنا لازمی ہے، یعنی کرنا ہی کرنا ہے، جو کمپلسری ہے، جو کرنا ضروری ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے۔ تو بھائی لوگ ان 13 چیزوں کا ضرور سے ضرور دھیان رکھیے اور انہیں غور سے سنیے اور ذہن میں بٹھا لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو نماز میں 13 فرائض ہیں، جس میں 7 فرض نماز سے پہلے ہیں، یعنی جب آپ لوگ نماز پڑھنے چلیں تو یہ 7 فرض جو ہیں وہ نماز سے پہلے ہیں، جنہیں شرائط نماز کہا جاتا ہے۔ پہلا جو ہے وہ بدن کا پاک ہونا، یعنی جب بھی آپ لوگ نماز پڑھنے چلیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ لوگ کا بدن پاک ہے کہ نہیں۔ بدن پاک مطلب شریعت کے حساب سے جو شریعت میں لکھا ہے ویسا بدن پاک ہونا چاہیے، مطلب اس میں کوئی بھی گندگی بدن میں نہ ہو، نہ لگی ہو۔ اگر ایسا ہے تو آپ لوگ کو غسل کرنا پھر فرض ہو جائے گا، اور اگر آپ لوگ بیت الخلاء سے نکل رہے ہیں تو وضو کرنا آپ کا فرض ہے۔ تو بھائی لوگ تو اس چیز کا دھیان رکھیے کہ بدن کا ضرور سے ضرور پاک ہونا چاہیے، اس پہ کوئی بھی ناپاکی چیز نہ لگی ہو۔ دوسرا، کپڑوں کا پاک ہونا۔ ہاں بھائی لوگ، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کپڑے گندے میلے اور ناپاک کپڑے بھی ہوتے ہیں، وہ پہن لیے جاتے ہیں، لیکن بھائی لوگ کپڑوں کا پاک ہونا بہت بہت ضروری ہے کہ آپ جو بھی کپڑا پہنیں، جس کپڑوں کو پہن کے آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں وہ کپڑوں کو بھی پاک ہونا ضروری ہے، ان کی پاکی ضروری ہے۔ نمبر 3، جگہ کا پاک ہونا۔ ہاں بھائی لوگ، جس جگہ آپ لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہیں وہ جگہ کا بھی پاک ہونا چاہیے، وہ جگہ پہ کوئی بھی ناپاکی چیز نہ ہو۔ جیسے کہ بعض خواتین کیا کرتی ہیں کہ ان کے بیٹے بیٹی پیشاب کر دیتے ہیں، اور وہ جگہ کو صحیح سے پاک نہیں ہوتی ہے، اور اس جگہ نماز پڑھ لیتی ہیں تو وہ نماز نہیں ہوگی آپ کی، تو اس جگہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، تو اس چیز کا بھی دھیان رکھیں۔ نمبر 4 یہ ہے کہ سطر کا چھپانا، یعنی جو مردوں اور خواتین میں جو شرمگاہ کا جو ایریا ہے اس کو چھپانا بہت بہت ضروری ہے۔ جو مردوں میں جو سطر کا جو ایریا ہے، یعنی شرمگاہ کا جو ایریا ہے، وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، یعنی یہ ایریا جو ہے نماز میں کھلا بالکل نہیں رہنا چاہیے۔ بعض مردوں میں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو پیچھے کا جو ہوتا ہے پورشن ایریا وہ کھل جاتا ہے، تو اس میں وہ نماز نہیں ہوگی۔ تو بھائی لوگ، آپ لوگ تھوڑی سی لمبی ٹی شرٹ، لمبی شرٹ کچھ بھی پہنے، اوپر کا ڈھکا ہوا، اوپر جو بدن میں کچھ بھی پہنے وہ لمبا ہونا چاہیے، تو اس چیز کا دھیان رکھیں۔ اور جو خواتین ہوتی ہیں ان میں جو شرمگاہ کا جو ایریا ہے وہ چہرہ اور ہتھیلیوں کو چھوڑ کے باقی سب کچھ، ساری چیزیں سب سطر اور شرمگاہ میں آتی ہیں، یعنی نماز میں اگر شرمگاہ کا ایریا اگر کھلا رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر اتنی دیر تک بھی کھلا رہ گیا، جیسے 3 بار ہم لوگ سبحان اللہ پڑھ سکیں، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر اتنے وقت کبھی اگر آپ کا سطر کا ایریا، شرمگاہ کا ایریا کھلا رہ گیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ 5واں، نماز کا وقت ہونا۔ ہاں بھائی لوگ، جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم سب سارے مسلمان بھائی بہنوں پہ 5 وقت کی نماز فرض قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، عشاء، مغرب، عشاء، تو یہ 5 وقت کی نماز، یہ 5 وقت کی نماز اپنے اپنے وقت پر ہوتی ہیں۔ تو جب بھی آپ لوگ جو سی نماز پڑھنے چلیں تو پہلے یہ دیکھ لیں کہ وہ نماز اس وقت پر ہے کہ نہیں، مطلب نماز کا وقت ہے کہ نہیں۔ نمبر 6، قبلہ کی طرف منہ کرنا۔ نماز پڑھتے وقت سب سے ضروری ہے کہ ہم قبلہ کی طرف منہ کریں، یعنی جس طرف خانہ کعبہ ہے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، تو اسی طرف ہمارا جو چہرہ ہے وہ اسی طرف ہونا چاہیے۔ نمبر 7، نماز کی نیت کرنا۔ ہاں، نماز کی نیت کرنا بھی بہت ضروری ہے، یہ لازمی ہے، اس کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ بھائی لوگ کیا کرتے ہیں، محترم بھائی لوگ، کہ نماز کی نیت نہیں کرتے ہیں، ایسی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو بھائی لوگ وہ صحیح نہیں ہے۔ جو فرض ہے اس کو وہ پورا کرنا ضروری ہے۔ سب سے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے واسطے نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ ہمیں حقیقی دیکھ رہا ہے،
تو اور ہم نماز کون سی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، فرض پڑھ رہے ہیں کہ سنت پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، ان سب کی پتہ ہونا چاہیے. یہ سب ہمیں نیت کرنی چاہیے، نماز پڑھنے سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے. تو یہ آپ کے 7 فرض ہو گئے جو جنہیں ہم لوگ شرائط نماز کہتے ہیں، اور جو بچے ہوئے جو 6 ہیں وہ نماز کے اندر ہیں، جنہیں نماز کے ارکان کہا جاتا ہے. پہلا، تکبیر تحریمہ کہنا. ہاں بھائی لوگ، یہ بھی بہت ضروری چیز ہے. محترم بھائی لوگ کیا کرتے ہیں کہ جماعت سے نماز پڑھنے چلتے ہیں، تو جیسے دیکھتے ہیں کہ جماعت کی نماز ہو رہی ہے، تو جیسے ان لوگ رکوع میں ہوتے ہیں یا سجدے میں ہوتے ہیں یا قاعدے میں ہوتے ہیں، تو جا کر بنا تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ڈائریکٹ رکوع یا سجدے یا قاعدے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں یا کرنے لگتے ہیں. تو بھائی لوگ وہ آپ کی نماز نہیں ہوگی. بنا تکبیر تحریمہ کہے آپ کی نماز نہیں ہو سکتی. یہ بات آپ لوگ ذہن میں بٹھا لیجئے. تکبیر تحریمہ مطلب اللہ اکبر کہتے ہوئے ہی آپ کو نماز آگے شروع کرنی ہے. نمبر 2، قیام کرنا. یعنی سب سے پہلے جو ہم لوگ نماز جو پڑھتے ہیں، سب سے پہلے وہ ہم لوگ قیام کرتے ہیں، یعنی کھڑے رہنا. یعنی قیام مطلب کھڑے ہونا، کھڑے ہو کے نماز ادا کرنا. محترم بھائی لوگ کیا کرتے ہیں کہ کھڑے ہو کے نہیں، بیٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں. تو بیٹھ کے نماز ہے، لیکن وہ کسی مصیبت یا کسی مسئلے میں ہے وہ بیٹھ کے نماز. جیسے آپ لوگ نہیں ہیں وہ تو بیٹھنے کا جو مسئلہ ہے وہ الگ ہے، لیکن ہمیں جو قیام جو کرنا ہے وہ کھڑے ہو کے ہی کرنا ہوتا ہے. اگر ہم لوگ صحیح ہیں، درست ہیں، سب ہم لوگ کی جو اچھی ساکی اللہ تعالیٰ نے قوت صحت عطا فرمائی ہے، تو ہم لوگ کو قیام جو ہے وہ کھڑے ہو کے ہی کرنا ہوگا. نمبر 3، قرات کرنا. قرات مطلب قرآن پڑھنا. تو بھائی لوگ قرات کرنا، جس کو قرات کرنا نہیں آتی نماز میں، مطلب بہت بھائی لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں سورہ فاتحہ نہیں یاد ہوتی ہے، جو کہ بالکل بیسک چیز ہے نماز میں، جس کو یاد کرنا لازمی ہے، بہت ضروری ہے. اس کے بنا تو نماز ہی نہیں ہے، اس کے بنا پڑھے. تو بھائی لوگ قرات کرنا بہت ضروری ہے، یعنی انہیں قرآن پڑھنا، قرآن کی سورہ پڑھنا تو ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی خواتین اور مردوں پہ اتنا علم فرض کر دیا گیا ہے کہ اتنا علم حاصل کرو کہ اپنے حلال و حرام میں فرق جان سکو. اتنا علم اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہوا ہے، اور اسلام میں اتنا فرض کیا ہوا ہے کہ آپ کی نماز پڑھ سکے، آپ کی نماز درست ہو، اتنا آپ کو علم ہونا چاہیے. نمبر 4، رکوع کرنا. ہاں بھائی لوگ، رکوع کرنا، ہمیں کام کرنے کے بعد ہمیں رکوع کرنا رہتا ہے، تو ہمیں رکوع کرنا بھی ضروری ہے نماز میں. نمبر 5، دونوں سجدے کرنا. رکوع کرنے کے بعد ہم لوگ سجدہ کرتے ہیں، تو ہم لوگ بھائی لوگ 2 سجدے کرتے ہیں. تو نماز میں 2 سجدے کرنا واجب ہے. اگر کوئی ایک سجدہ یا کوئی 2 سے زیادہ سجدے کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. نماز میں صرف 2 سجدے ہیں، تو وہ جنہیں کرنا ضروری ہے. نمبر 6، جو آخری ہے وہ ہے قاعدہ کرنا، یعنی تشہد کے لیے بیٹھنا، یعنی اتحیات کے لیے بیٹھنا. تو بھائیو لوگ، یہ نماز کے 6 ارکان ہیں جو نماز کے اندر ہیں، اور 7 جو فرض ہیں جنہیں شرائط نماز کہا جاتا ہے، جو نماز کے باہر ہیں. تو بھائی لوگ، آپ ان 13 فرض کو جب بھی آپ لوگ نماز پڑھنے چلیں تو ان 13 فرضوں کو دھیان میں رکھیے، غور سے آپ لوگ پھر یاد کر لیجئے، اس کو ذہن میں بٹھا لیجئے. اور اگر یہ 13 فرائضوں میں سے کوئی بھی ایک فرائض اگر آپ کا جان بوجھ کے کسی بھی طرح اگر یہ آپ کا چھوٹ جاتا ہے یا نہیں ہو پاتا ہے، تو آپ لوگ کی بھائی لوگ نماز پھر قبول نہیں ہوگی، وہ نماز آپ کی درست نہیں ہوگی. تو بھائی لوگ، آپ ان 13 فرائضوں کا ضرور سے ضرور اس کو یاد کر لیجئے، اور خود بھی یاد کر لیجئے، اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں اطلاع کر دیجئے، تاکہ ان کی بھی نماز سب درست ہو. جزاک اللہ الخیر. اللہ حافظ.